اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، علم کامرس کے بارے میں قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ کامرس کے متعلق ہے۔ وہ آیت جو ہے وہ ٹریڈ کے متعلق ہے، بزنس کے متعلق ہے، تجارت کے متعلق قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 ورس نمبر 282 میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس ٹریڈ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، تھوڑی سی آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں واستشہدوا شہیدین من رجالکم، یہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ جب تم لکھنے لگو کوئی بات تو وہاں پہ 2 مرد جو ہے وہ گواہ بنا لیا کرو۔ اگر وہ 2 مرد تمہیں گواہ نہ ملیں تو فإن لم يكونا رجلین فرجل، تو ایک مرد وامرأتان، اور 2 عورتیں تم گواہ بنا لیا کرو۔ 2 عورتیں اس لیے اللہ فرمایا ان لم تکونا، اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ یہاں پہ اس حوالے سے مخالفین اسلام اور بعض کم فہم مسلمان یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کے نزدیک ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کہ عورتوں کو قرآن جو ہے وہ آدھا انسان سمجھتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے جو یہاں پہ بات بیان کی ہے عورتوں کے متعلق، آپ یہ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک عورتوں کے مائنڈ کے متعلق اور مردوں کے مائنڈ اور عورتوں کے مائنڈ کے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک سرچ بھی سائنٹیفک پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اب اس بات کو سمجھ لیں کہ یہاں پہ قرآن کی آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ انسان چاہے مرد ہے عورت، قرآن نے جو بات بیان کی ہے وہ مرد یا عورت دونوں کے بارے میں جزا و سزا کے متعلق احکامات برابر ہیں۔ سزا ان کے لیے کیا ہوگی؟ جہنم، جزا ان کے لیے کیا ہوگی؟ جنت۔ دونوں کی جزا اور سزا برابر ہے، اسلام نے ان کو برابر رکھا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ جو آیت ہے یہاں پہ یہ صرف اس حوالے سے ہے کہ یہ کاغذاتی حوالے سے ہے کہ کاغذاتی حوالے سے اگر کوئی بات ہے آپ اپنی مرضی سے جو آپ اپنا گواہ چننا چاہتے ہیں وہ گواہ بنا لیں، وہاں پہ 2-4 بندے بٹھا لیں، یہ آپ کی گواہی کاغذاتی حوالے سے، نہ کہ واقعاتی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر واقعہ ہوا ہے تو وہاں پہ تو آپ ایسا نہیں کریں گے نا۔ کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، کسی نے کوئی جو ہے نا زنا کا کوئی کیس ہے، کوئی قتل کا کیس ہے، کوئی چوری کا کیس ہے، تو وہاں پہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں چن سکتے ہیں نا کوئی گواہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں ممن ترضون من الشہداء، جس کو تم پسند کرتے ہو اس کو چن لو۔ بھائی یہ آیت اس کے متعلق نہیں ہے جو اسلام جو دشمن اور مخالفین اسلام جو اس بات میں پروپاگنڈا کر رہے ہیں، یہ آیت کاغذاتی حوالوں سے متعلق ہے، یہ آیت آپس کے لین دین معاملات کے متعلق ہے۔ یہاں پہ جب واقعاتی اعتبار سے کوئی واقعہ پیش آئے گا تو وہاں پہ نہ تو کسی مرد کی شرط ہے، نہ کسی عورت کی شرط ہے، نہ کسی بچے نہ کسی بوڑھے کی شرط ہے، بلکہ وہاں پہ جو موجود قرائن ہے، وہاں پہ موجود انگلیوں کے نشان جو ہیں، جائے واردات یا جائے وقوع پر کوئی بھی چیز موجود ہے وہ غیر جاندار کیوں نہیں ہے، یہ بھی آپ کی جو ہے وہ گواہ بن سکتی ہے۔ بات اب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے متعلق یہ بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بعض اوقات جو ہے کوئی مرد نہیں پرووائڈ ہو رہا تو آپ خواتین کو ہی تکیہ بنائیں گے، اور خواتین جو عام حالات میں عدالت اور کچہری یا نہیں جاتی عدالت اور کچہری میں، تو وہاں کے معاملات سے وہ باخبر نہیں ہوتی، وہاں پہ جا کے گھبرا جائے تو ایک عورت جو ہے وہ دوسری عورت کو یاد دلوا دے، یہ اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اب آئیں ذرا ایک ریسرچ کی طرف، جو ریسرچ کی گئی ہے مرد اور عورت کے دماغ کے اوپر، ریڈیولوجسٹ نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اور وہ ریسرچ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مجھے موقع ملا، امریکن ٹیم نے، ریسرچر ٹیم جو انڈیانا یونیورسٹی میں موجود تھی، انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی۔ انہوں نے 10 مین اینڈ 10 وومین جو ہے نارمل جو تھے انہیں لیا اور ان کے دماغ پہ ریسرچ کی۔ دماغ پہ ریسرچ کس حوالے سے کی؟ انہوں نے FMIR کے تھرو کی۔ FMIR جو ہے یہ ایبریویشن ہے فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کا۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کے تھرو ریڈیشنز کے ذریعے جو ہے انسان کے مائنڈ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مطالعہ یہ کرنا تھا کہ انسان کو، مرد کو یا عورت کو، جب ہم کوئی بات سناتے ہیں یا کوئی بات بتاتے ہیں تو ان کا مائنڈ کس طرح کام کرتا ہے، اس طرح کا انہوں نے مطالعہ کرنا تھا۔ میں یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ if you want to know about this research you can use Google، www.google، آپ جو ہے ورلڈ وائڈ ویب جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اگر آپ لکھتے ہیں کہ امریکن ریسرچر ٹیم ان انڈیانا یونیورسٹی آن دی مین اینڈ وومین مائنڈ، مین اور وومین کے مائنڈ پہ جو انہوں نے ریسرچ کی، اور FMIR کے تھرو اگر آپ یہ لکھیں گے آپ کو وہ ساری ریسرچ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے ریسرچ یہ کی کہ جب ہم کوئی چیز بتاتے ہیں ایک آدمی کو تو اس کا ایک سائڈ دماغ کی ایک سائڈ جو ہے وہ جو حرکت میں آتی ہے اور وہ پورا فوکس کرتی ہے اس چیز کے اوپر۔ اس کے برعکس جب ہم کسی عورت کو بتاتے ہیں تو اس کے دونوں دماغ کی سائڈیں جو ہیں، یعنی کہ اس کا دماغ ملٹی فوکل مائنڈ ہوتا ہے، اس کا دماغ جو ہے دونوں سائڈ سے یوز ہوتا ہے،
وہ اچھے طریقے سے ایک چیز پہ کنسنٹریشن نہیں کر سکتی. جو مرد ہے وہ اس کا ایک سائڈ یوز ہوتا ہے اور وہ ایک چیز پہ اچھے طریقے سے کنسنٹریٹ کر سکتا ہے, ایک چیز پہ اس کی ارتکازی جو صلاحیات ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے انہوں نے یہ تحقیق یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ یہ غلطی نہیں کر سکتا کہ اگر وہ کوئی چیز پڑھتا ہے یا آپس میں ان کی معاملہ طے ہوا ہے اس کو وہ چیز کم ہے کہ بھولے, لیکن اس کے برعکس ایک عورت ہے وہ زیادہ اس پہ خطرہ ہے کیونکہ وہ ملٹی فوکل مائنڈ رکھتی ہے, وہ اس کا جو ارتکازی جو مطلب چیزیں ہیں وہ پھیلنے والی ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ بھول سکتی ہے, وہ ٹینشن کا شکار ہو سکتی ہے, وہ چیزیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور اپ نہیں کر سکتی. اس حوالے سے آپ یہ تحقیق دیکھیں, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے 1440 ایئرز اگو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں جو ہے ہمیں آگاہ کیا تھا. اسی کو تو قرآن مجید نے ڈسکرائب کیا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, دو مردوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر دو مرد نہیں پاتے تو فَرَجُلٌ, ایک مرد, وَامْرَأَتَانِ, دو عورتیں, ممن ترضون من الشهداء, جن کو تم پسند کرو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری, اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے. آپ کو قرآن مجید کی جو ڈیپلی اسٹڈی ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.